بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوریون، آپ دیکھ رہے ہیں ویژن وائی، میں ہوں میر نوی۔ پی ٹی آئی کیوں غصے میں ہے اور اس وقت علیمہ خان اور مریم بٹو کے درمیان کیا لڑائی چل رہی ہے؟ سہیل وڑائی صاحب کے کالم نے ہر طرف آگ لگا دی پی ٹی آئی والوں میں، اور کیا کیا چل رہا ہے، اور اس وقت ہمارے وزیر اعظم صاحب کون سے دورے سے واپس آ رہے ہیں یا کون سا دورہ کر رہے ہیں، اکانومی کی کیا صورتحال ہے، سارا کچھ آپ کو بتائیں گے۔ سب سے بات کرتے ہیں اکانومی کی، تو اسٹاک ایکسچینج میں 1,05,104 پوائنٹس پہ کلوز ہوئی ہے مارکیٹ، 545 پوائنٹ کا اضافہ ہے، بہت اچھی بات ہے پاکستان کے لیے۔ کچھ دن پہلے مارکیٹ گری تھی، لیکن اب پھر ایک کمال کا ریکارڈ بن رہا ہے جی۔ دوسری بات کرتے ہیں جی، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جو ہیں سعودیہ کے دورے پہ تھے، اور کئی وزراء نے وہاں بھی شرکت کی، کئی ملکوں سے وزیر آئے ہوئے تھے، اور پاکستان کے وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف صاحب وہاں پہ موجود تھے۔ محمد بن سلمان صاحب جو ہیں انہوں نے بات کی، انہوں نے کہا جی آپ 15-20 ارب ڈالر کی بات کرتے ہیں، تو 15-20 ارب ڈالر تو بات ہی کوئی نہیں، ہم 100 ارب ڈالر بھی انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار ہیں پاکستان کے اندر، اور یہ بہت بڑی بات ہے، چھوٹی بات نہیں ہے۔ نون لیگ اس وقت بہت خوش ہے، یہ دورہ بہت ہی کامیاب رہا، اور اگر بات کی جائے تو پہلے بھی ماضی میں اس طرح کے بڑے بڑے دعوے ہو چکے ہیں۔ 62 ارب کا یہ ایک سی پیک کا پروجیکٹ تھا، لیکن ابھی تک وہ آپ کو پتہ ہی ہے جو اس کا حال ہوا۔ عمران خان صاحب کے دور میں بڑے بڑے دعوے ہوئے ہیں، اور نون لیگ کے دور میں بھی دیکھتے ہیں اب اس دعوے کو کوئی حتمی شکل ملتی ہے یا نہیں ملتی۔ اگر مل جاتی ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ سعودی کی کئی کمپنیاں پاکستان میں آ چکی ہیں، اور کئی آنے والی ہیں، پاکستان کے لیے بہت ہی اچھی خبر ہے۔ اب آتے ہیں جی، ایک کالم جو ہے وہ سب کے سامنے آیا ہے، اور آپ کی نظروں سے بھی گزرا ہوگا۔ سہیل وڑائی صاحب بہت مشہور بندے ہیں، ان کو کون نہیں جانتا، آپ نے ان کا کالم ضرور پڑھا ہوگا۔ انہوں نے بات کی، انہوں نے کہا جی پاکستان بے شک کہتے ہیں جی جادو کا کارخانہ ہے جی، جادو نگری ہے یہ، اور جو اسلام آباد لوگ آئے تھے کہتے ہیں جی یہاں پہ ملک ایک لفظ انہوں نے استعمال کیا، جو کہ بشرا بی بی استعمال کر رہی تھیں کنٹینر کے اوپر، ملک نہیں کہہ رہی تھیں، ملک کہہ رہی تھیں، ملک۔ تو اس چیز کو انہوں نے اسپیشلی لکھا بھی ملک ہے، اور اس پہ کافی جو ہے پی ٹی آئی والے ناراض ہیں، سہیل صاحب کو بلا برا کہا جا رہا ہے۔ کہتے ہیں جی یہ ملک ہے، جو اس میں روحانیت ہے، اور اس میں جنات اور پریاں اور موکلات کا بسیرا ہے، اور انہی جنات اور پریوں اور موکلات کو اسلام آباد بلایا گیا، جو انہوں نے اپنی لیڈر یا اپنی سربراہ کے ہاتھوں پہ بیعت کی، اور وہ آ گئے، اور کہتے ہیں جی پھر یہ اسلام آباد کی طرف رواں دواں ہو گئے، اور انہوں نے اپنے جادو سے رستے ہٹا دیے، کنٹینر ختم کر دیے، رکاوٹیں ہٹا کے اس ملک میں یہ جو پریاں ہیں، جنات ہیں اور موکلات ہیں، یہ اسلام آباد تک پہنچ گئے، اور نون لیگ والے پی ٹی آئی والوں کو کہہ رہے ہیں لاشیں دکھائیں، لاشیں کہاں پہ ہیں، تو کہتے ہیں یہ بیوقوف ہیں نون لیگ والے، بھلا جنوں کی اور ہمزادوں کی اور اس طرح کے موکلوں کی بھی کبھی لاشیں ہوئی ہیں، تو وہ تو بھائی آئے اور غائب ہو گئے، آپ کیوں یہ لاشیں دیکھ رہے ہیں، اور اس ملک میں یہ جو قافلہ رواں دواں تھا تو اس ملک میں یہ ہو گیا، اور پھر کہتے ہیں جی ہم سے تو کسی کی ملاقات نہیں ہوئی، تو بانی پی ٹی آئی نے کہاں سے رابطہ کر لیا، تو بتاتے چلیں اس ملک کی رانی کا ڈونکی کنگ کے ساتھ رابطہ تھا۔ ڈونکی کنگ میں آپ کو بتاتا چلوں، ڈونکی کنگ بیسیکلی جیو کی ایک سیریز تھی، جس میں جان رائمبو یعنی کہ افضل صاحب نے آواز دی تھی، اور جب یہ سیریز آئی تھی تب بھی کہا جا رہا تھا کہ یہ ڈونکی کنگ جو ہے بیسیکلی عمران خان کو کہا جا رہا ہے، لیکن جیو والوں نے تردید کی تھی کہ نہیں، یہ عمران خان نہیں ہے، ہم کوئی اور بات کر رہے ہیں۔ لیکن آج سہیل وڑائی صاحب نے ایک بار پھر اشارہ کر کے بتا دیا کہ ڈونکی کنگ عمران خان کو ہی کہا جا رہا تھا۔ انہوں نے کہا جی رانی کا ڈونکی کنگ سے رابطہ تھا مسلسل، اور ڈونکی کنگ ہر بات سے باخبر تھے، اور ڈونکی کنگ کے کہنے پہ یہ جو ہوا ہے سب ہوا ہے۔ اور موکلات اور جنات کی جو سٹوری انہوں نے لکھی، کمال لکھی، اور یہ خاصہ رہا ہے سہیل وڑائی صاحب کا۔ آپ کسی بھی رائٹر کے ہاتھ نہیں پکڑ سکتے، ان کو منع نہیں کر سکتے کہ آپ کیا لکھ رہے ہیں، وہ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں۔ انہوں نے کلثوم بیگم کے حوالے سے جو نواز شریف صاحب کو خط لکھے گئے انہوں نے وہ بھی لکھا، نواز شریف صاحب کے والد کے جو خط تھے انہوں نے وہ بھی لکھے، یہ ان کا ایک انداز ہے، ان کا ایک سٹائل ہے، وہ لکھتے ہیں۔ ایاز میر صاحب کا کالم ہے، اس کے اوپر بھی کافی انہوں نے کہا عمران خان صاحب نے جو ماضی میں غلطیاں کی ہیں وہ چھوٹی بات نہیں تھی، اور انہوں نے ایک اور بھی کہا کہ جو ہمارے بزدار صاحب کو انہوں نے وزیر بنایا تھا، یہ سب سے بڑی غلطی تھی عمران خان کی، کرکٹ میں اتنی اچھی سلیکشن کرنے والا اور اتنے کمال کی نظر سے کھلاڑیوں کو پرکھنے والا،
یہ بزدار کے حوالے سے پرکھ ان کی کہاں ختم ہو گئی تھی. تو پھر ایک بات اور بھی سامنے ہے کہ یہ بشرا بی بی نے اپوائنٹ کیا ہوا تھا. بشرا بی بی کی طرف سے آئے تھے. عمران خان تو بیچارہ کچھ کر بھی نہیں سکتا, اسے تو 6 بجے گھر آنے کی بات ہے کہ بھائی 6 بجے گھر آنا ہے ہر حال میں. تو یہ سسٹم چل رہا تھا. تو جب یہ کالم سامنے آیا ہے تو شہباز گل صاحب, حماد اظہر صاحب, شیر افضل مروت صاحب اور قاسم سوری صاحب, سب میں ایک بڑی ہی غصے کی لہر ہے جو دوڑتی ہوئی نظر آئی ہے. خاص کر جو سوری صاحب ہیں ان کے حوالے سے تو کمال ہی بات ہوگی نا. انہوں نے جس طرح کی بات کی تھی, کالا کپڑا ڈال دیا اور یہ کر دیا اور وہ کر دیا اور گیس پھینک دی گئی چھوٹے سے تنگ سیل میں رکھا ہوا ہے. اب وہ برا بلا کہہ رہے ہیں اپنے ٹویٹر کے اوپر سہیل وڑائی صاحب کو. تو بھائی صحافی ہمیشہ جو لکھتا ہے اسے وہی لکھتا ہے جو اسے نظر آ رہا ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں یہاں ہوتی ہوئی نظر آئی ہیں. اور عمران خان اب آپ کے سامنے یہ جو سسٹم چل رہا ہے, اگر بات کی جائے تو علیمہ خان نے کہا بشرا بی بی کے حوالے سے جو باتیں کی, بشرا بی بی اور علیمہ خان آپ لوگوں کو ایک کنٹینر پہ نظر کیوں نہیں آئی؟ اور اس کی وجہ یہی تھا کہ یہاں پہ مریم وٹو صاحبہ جو ہیں, جو بشرا بی بی کی بہن ہیں, وہ بیٹھ کے ٹویٹ کر رہی ہیں اور انہوں نے علیمہ خان کو اسپیشلی ٹیگ کر کے اور ایک صحافی صاحب کو ٹیگ کر کے نا انہوں نے یہ ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا جی علیمہ خان صاحبہ اسلام آباد سے قافلے کے ساتھ شامل ہوئی ہیں, انہیں کیا پتہ کہ قافلے کی کیا روٹین تھی, قافلے میں کون کون تھا. بشرا بی بی مستقل جو ہے وہ قافلے کے ساتھ تھیں, گاڑی میں تھیں یا کنٹینر میں تھی. انہوں نے کارکنوں کو تنہا نہیں چھوڑا اور آپا کو یہ سمجھنا چاہیے, آپا کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے. اور اس طرح کی انہوں نے باتیں کی. اور یہاں سے جو میں اندازہ لگا رہا ہوں کہ مریم بی بی کا اور علیمہ خان کی یہ جو ٹویٹ کے اوپر بات ہوئی ہے, یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک خان صاحب کی بہن ہے اور دوسری خان صاحب کی سالی ہے, لیکن اندرونی رشتے ان کے کتنے خراب ہیں یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں. کہ فیملی ممبر جب ایک دوسرے سے بات کرتا ہے تو وہ کال پہ بات کر لیتا ہے, ایک دوسرے کو مل لیتا ہے, یا کم از کم دور ہے تو کال پہ تو بات ہوتی ہے نا. تو یہاں پہ ٹویٹر کے ذریعے تماشا بنایا جا رہا ہے. یہاں سے آپ حساب لگا سکتے ہیں کہ بشرا بی بی علیمہ خان یا بشرا بی بی کی بہنوں کا علیمہ خان یا عمران خان کی بہنوں سے کتنا کو پیار ہے یا کتنی انڈرسٹینڈنگ ہے. یا پھر سوچیں جو عمران خان کی بہنوں سے سگے نہیں ہیں وہ صرف پارٹی کی سگے ہیں, اور کیا چل رہا ہے کیا نہیں چل رہا کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا ہے یہاں پہ کیا ہونے والا ہے اور کیا نہیں ہونے والا. اللہ ہی خیر کرے, دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اور شیر افضل مروت صاحب جو کہتے ہیں کہ جنوری میں شاید دوبارہ فائنل کال دے دی جائے, پہلی کال مس ہو گئی تھی, شاید ان کے پاس بیلنس نہیں تھا, تو جنوری میں دوبارہ کال دیں گے. شیر افضل مروت صاحب کے پاس میرا خیال رائٹس نہیں ہے کال دینے کے یا ایسا کچھ کرنے کے. وہ آپ کو پتہ ہے شیر افضل مروت صاحب کا کیا لیول ہے کیا نہیں پی ٹی آئی میں, اور اس وقت کیا ان کی پوزیشن جا رہی ہے. میرا خیال ہے وہ اس وقت کال دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے, تو نہ ہی ان کو یہ اتنی بڑی بات کرنی چاہیے. تو اب دیکھتے ہیں جی کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. امید ہے اللہ کرے سب اچھا ہی ہو. اور ڈونکی راجہ والی بات جس طرح آپ لوگوں نے پکڑ لی ہے, اب اس کا بھی کیا ہوتا ہے, مجھے کیوں نکالا والی بات آپ کے سامنے ہے یا یہ ساڈی گل کر رہے ہیں, یہ باتیں چل رہی تھیں. اب ڈونکی کنگ والی بات جو سامنے آئی ہے تو یہ بات جنگل میں آگ کی طرح پھیل چکی ہے. اور بشرا بی بی کہاں جا رہی ہیں, کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا, اب اس سے کیا ہوتا ہے آگے پی ٹی آئی کس طرف جاتی ہے کیا نہیں ہوتا, انشاءاللہ ہم آپ کو گائے بگائے بتاتے رہیں گے. ہمارے ساتھ رہیے, ویژن وائف کو سبسکرائب کیجیے. اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.